جی مگر ابو صاحب آپ تھوڑا انفیئر کام کر رہے ہیں. میں تو 1 month اولڈ قرآنسٹ ہوں. آپ پورا ایک فل بلون مفتی صاحب کو لے کر آ گئے. میں اب میرا دل کانپنے لگا ہے. میں بھاگ رہا ہوں اب. آپ نے پورا وہ کمانڈر کو لے کر آ گیا نا, کمانڈر کو. نہیں یہ کوئی نہیں مجھے لے کے آیا, میں تو ویسے ہی سکرولنگ کر رہا تھا تو یہ لڑکوں کی براڈ میں نے دیکھی ہے تو میں آ گیا ہوں. اچھا یہ ایک بیس ہے مفتی صاحب, جی سورہ 42 بیس 13. میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہم کو دیا ہے, آپ کو دیا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, یہ وہی سب کو پہلے ہی دیا ہے. تو یہ بیس میں پڑھتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے. آپ ذرا سورہ پڑھ کر مجھے سمجھا دیں. 42 جی سورہ 42 یعنی اشورا, سورہ چپٹا. یس. اور اس کی آیا کون سی ہے؟ 13. 13. اچھا کیا ہوا اس کو؟ جی ایک سوال تھا کہ یہ جو میسج ہے یہ پہلے بھی دیا گیا, کس کو دیا گیا, تو میں یہ بیس لے کر آیا ہوں کہ یہ شروع سے یہی میسج ہے. نہیں کیا میسیج ہے کوئی شیخ مجھے میں نے نہیں لگا سمجھا. دیے سامنے. جی الکتاب شروع سے ابھی ایسا آپ لگتا نہ ہے کہ لگائیں شروع سے جو الکتاب میسج ہے. کیونکہ جو حوالہ دیتا ہے ذمے اس کے ہوتا ہے حوالہ لگانا, ہمارے ذمے نہیں ہے. اچھا کس بیس پر یہ حوالہ آپ نے دیا, آیت دی مجھے؟ میں تو ابھی آیا ہوں, کیا گفتگو چل رہی ہے مجھے نہیں پتا. آپ تھوڑا سا رپیٹ کر کے اور بتائیں کہ یہ آیت آپ کیوں پیش کر رہے ہیں. جی جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو الکتاب میں پڑھتا ہوں نا کہ موسیٰ کو الکتاب دیا گیا تھا, اور یہ بیس بھی کچھ اسی طرح بتا رہا ہے کہ یہ جو الکتاب میں میسج اللہ تعالیٰ کا میسج ہے نا, وہ پہلے بھی دیا گیا تھا. کیا تو یہ پہلے بیس میسیج کچھ دیا پروف گیا کر تھا؟ رہا ہے. کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہی مجھے آپ کے سوال کی. جی آپ یہ بیس پڑھ لیں نا تب تھوڑا سمجھ میں آئے گا آپ نہیں کو. وہ تو ٹھیک ہے, میں نے پڑھ لیا, میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. کیا اس میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بول رہا ہے نا کہ یہ جو ریلیجن ہے اسلام, اور یہ میسج ہے شروع سے دیا گیا ہے, جو تم کو دیا ہے وہ ابراہیم کو بھی دیا, نوح کو بھی دیا, سب کو دیا. ہاں یہ اللہ اور کا کلام کسی ہے بھی نا, تو وہ نبی تو کے سارے نبیوں کی طرف اللہ کا کلام ہے نا, اللہ کا کلام تو جی نہیں جی نا. وہی میں بول رہا تھا. جی کیا نہیں اعتراض کس چیز پر ہے, یا کس چیز کا جواب دے رہے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. اعتراض ایسا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ پہلے نہیں تھا, اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا ہے. اچھا آپ اس چیز پر بتا رہے ہیں یہ کہ قرآن جو ہے نا وہ کسی اور نبی کے اوپر نازل ہوا ہے, یہ بتا رہے ہیں آپ؟ جی یہ بیس پڑھتا ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے. ہاں مطلب آپ یہ نہیں تسلیم کرتے کہ یہ قرآن نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے؟ نہیں کرتا ہوں, میں بالکل کرتا ہوں. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوا ہے, مگر پہلے بھی ہوا تھا ایسا لگتا ہے. اور پہلے بھی ہمارے کے ساتھ یہ میں تھوڑا سا بتا دوں, یہ کہتے کہ پچھلے انبیاء جو گزرے نا, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ, ان پر بھی یہی قرآن نازل ہوا. ہاں نہیں ایک منٹ, میں سمجھ رہا ہوں, سب سمجھ رہا ہوں, وہ ان کے منہ سے ہی میں وہ کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں نا, کیونکہ میرا اپنا سمجھنا یا مجھے کسی اور کا سمجھائے گا کوئی, وہ کام کوئی اور ہوگا. ایک بندہ خود موجود ہے تو اس کے منہ سے ہی ہم وضاحت لیں گے تو پھر بات کلیئر ہونی ہے. تو سمجھ تو میں سب رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن میں ان کے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں. اچھا جی, اچھا آپ پہلے تو بتا دیں آپ کا نام کیا ہے؟ نام میرا کیا نام ہے باسن ہی ہے. جی؟ میرا نام باسن ہی ہے. باسن. اچھا باسن, کیا پہلے قادیانی تھے؟ جی بالکل. تو میں اب مرزا 45 غلام ایئرس احمد تک قادیانی کو قادیانی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں ابھی تو کچھ نہیں سمجھتا اس کو.
सब آپ سے बंदा تو میری परस्ती پہلے में بھی लगे हुए हैं। ملاقات ہو چکی ہے, پہلے بھی ڈیبیٹ باسن صاحب ہو چکی ہے, اور اس وقت آپ پکے سچے قادیانی تھے اور مرزا قادیانی کا دفاع کر رہے تھے. نہیں نہیں, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, میری ٹک ٹاک پر جب سے میں آیا ہوں میرے پاس ایک ایک دن کا ریکارڈ موجود ہے. جی 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 آپ کھول لیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں پکا قادیانی ہوں. میں تو نہیں, آپ بتا دیں, ابھی تو آپ موجود ہیں نا, کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کچھ نہیں سمجھتا اس کو. نہیں, کچھ نہیں سے مراد کیا ہے؟ کچھ نہیں. میں اس کا پرواہ ہی نہیں کرتا ہوں. میں آئی ڈونٹ بلیو ہی از نتھنگ. نتھنگ مطلب نتھنگ کیا؟ انسان نہیں اس کو سمجھتے؟ نہیں, انسان تھا مگر مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس سے, تو میں اس پہ بات کیوں کروں. کیا اس کو خنزیر نہیں سمجھتے؟ خنزیر کیوں سمجھوں, وہ انسان تھا. میں کسی ہاں وہی انسان سے نا, نہیں یہی تو سمجھتا, میرا مسئلے ہیں دشمن نا. ہے. مطلب یہ کہ باسن صاحب میں آپ کو بڑے ہی دیر سے جانتا ہوں, اور آپ تو پکے سچے سچے قادیانی ہیں, اور آپ کیوں یہاں پہ آ کے جناب لوگوں کو ورگلا رہے ہیں, اور میں اب قرآنسٹ ہو گیا ہوں, میں یہ ہو گیا قادیانی وہ ہو نہیں, گیا. ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ قادیانی لوگ وہ بندہ بھائی پرستی بتائیں کر پھر رہے ہیں. آپ اس سے مرزا زیادہ قادیانی proof کو آپ تو کیا آپ چاہیے. کچھ بھی نہیں مان رہے. کسی بھی قادیانی کو جرت نہیں ہے یہ کہنے کا جو میں کہہ رہا ہوں, کیا کیسی قادیانی کو ضرورت نہیں ہے؟ کہ قادیانی لوگ بندہ پرستی کر رہے ہیں. ان کا خلیفہ جو ہے وہ خلیفہ کو بندہ پرستی کر رہے ہیں لوگ. نہیں, کوئی نہیں, پرستی کوئی بھی نہیں کرتا, نہ ہی وہ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کہتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو آپ مانتے کیا ہیں. بات میں خلیفوں کی نہیں کر رہا, میں تو مرزا غلام قادیانی میں کی ڈائریکٹ کچھ نہیں بات کر رہا مانتا ہوں. ان کو, میں ان کو نبی نہیں مانتا, مسیح نہیں مانتا, امام مہدی نہیں مانتا. بس ایک انسان تھا, ایک اسکالر تھا اپنے زمانے میں, ہوگا انڈیا میں. تو مسلمان مانتے ہیں کافر مانتے ہیں؟ میں اب وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا اپنا عقیدہ ہے. میں ان کو مسلمان, میرا کیا اوقات ہے کسی کو مسلمان ماننے کا یا نہیں ماننے کا. میں ہوں کون یہ نہیں, مطلب ڈیسائیڈ آپ کرنے کے کچھ لیے. تو بتائیے نا. آپ کی ایک سائیڈ کا پتہ ہی نہیں کہ آپ کون ہیں, تو ہم آپ سے بات کیا کریں. یہ بھی ہو میں سکتا ہے کہ آپ مسلمان ایتھیسٹ ہوں. ٹھیک بھائی ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ آئے ایک ایتھیسٹ ہوں. ہمیں کیا پتا ٹھیک کہ ہے, آپ ابھی کون ہیں کو کیا پتہ ہیں. چل گیا کہ میں کیا ہوں, تو آپ مجھ سے بات مت کریں. میں ابو حسن سے بات کر رہا ہاں, تھا. تو بات نہ کریں. کوئی ہمیں شوق تو نہیں ہے جناب آپ سے بات کرنے کا. جی 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 ٹھیک ہے ابو صاحب, ہم لوگ پھر بات کریں گے کسی وقت. ہاں, ٹھیک ہو گیا. ہاں, بس یہ مسئلہ ہے. پہلے اس بندے سے میری اچھی خاصی گفتگو ہوئی ہے. اس ٹائم یہ قادیانی براڈوں کے اوپر بیٹھ کے باسن صاحب, بلکہ جب میں نیا ہی آیا تھا تو یہ باسن صاحب سے ہی میری ڈیبیٹ ہوئی ہے. میری ابتدائی ڈیبیٹس کے اندر جا کے دیکھ لیں, جو ٹک ٹاک کی میں نے اپلوڈنگ کی ہے, اس میں یہ آپ کو نظر آ جائیں گے. پکے سچے سچے قادیانی ہیں یہ جناب, اور یہاں آ کے ڈرامے رچا رہے ہیں جی میں قرآنسٹ ہوں. ڈرامے بازی. اچھا, بڑے اتفاق کی بات ہے کہ جب ضیاء نے تعارف کروایا نا, تو یہ مستان صاحب کا مائک اوپن تھا, تو میں سمجھا کہ ان کے بارے میں یہ تعارف کروا رہے. وہ باسن صاحب کی آئی ڈی کے اوپر میری توجہ ہی نہیں ہوئی, میں نے دیکھا ہی نہیں. میں نے ان کو فوکس کیا ہوا تھا کہ اچھا اس بندے کی بات ہو رہی ہے. وہ تو جب اس نے بتایا کہ میرا نام باسن ہے, تو میں نے پھر غور کیا کہ کس کا مائک اوپن ہے, تو یہ نظر آیا. دیکھ لیا آپ لوگوں نے. یہ تو کرتے ہیں یہ ڈرامے لوگ, ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. شاہ جی اتنا گمراہ کرتے ہیں نا مسلمانوں کو, جس کا چلے کوئی حساب نہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ ویسے جس ٹائم میں آیا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر تو کوئی بھی نہیں تھا, لیکن آپ میں سے اگر کوئی تھا اور اس براڈ کو سنا ہے تو کوئی گواہی دے سکتا ہے. وہ سارنا سسٹر کہہ رہی ہیں کہ ہاں آپ کا مناظرہ ہو چکا ہے. وہ سارنا سسٹر نیچے انہوں نے گواہی دی ہے. اچھا, دیکھ لے گواہی مل گئی ہے نا. میں خود اس بندے کو جانتا ہوں یار, کمال کرتے ہی ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. ہم بھی بھائی اسی سوشل میڈیا پر ہی ہم کوئی اور سوشل میڈیا کی تو یہ ساری معاملات کو جانتے ہیں, اور ان آئیڈیز سے ہم بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں. یہ جتنے بھی رنگ بدل کیے ہیں, جتنے بھی یہ
ہاں جی اور شاہ جی کہہ رہا ہے میں نے 5 سال ہو گئے میں نے مرضیت چھوڑ دی، حالانکہ اور ڈرامے بازی میرا- مرضیت، یہی تو مسئلہ ہے۔ ایسے آپ ہی۔ لوگ کیوں یہ سوال کرتے ہو مرضیت کہ تم مرضی ہو کہ نہیں تم قادیانی؟ وہ قادیانی تو مرضی تو اعلان کر دیں گے، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ہیں۔ جب تحقیق کرنے کی باری ہے تو آپ کو پورا نام لینا پڑے گا، مرزا غلام احمد، پھر غلام قادیانی بھی نہیں کہنا، یہ توریہ کر جائیں گے۔ یہ تمہیں سمجھ نہیں آنی کہ یہ اس نے کس چیز کا انکار کیا ہے۔ پورا نام پوچھنا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ تم احمدی ہو کہ نہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو تم مسلمان سمجھتے ہو یا کافر؟ اس طریقے سے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا۔ کچھ ہمارے ایسے بھائی ہیں جیسے کہ میں خود ہوں، میں ان کو احمدی کہنا یا کہلوانا پسند نہیں کرتا، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ ہاں وہ دیکھیں ہر بندے کی اپنی ایک نیچر ہے۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے عامر نذیر بھائی کی براڈ کے اوپر بھی یہی گفتگو چلی ہوئی تھی۔ ایک بٹ صاحب آئے تھے، کوئی کالا بٹ صاحب، تو کالا بٹ صاحب کہہ رہے تھے عامر نذیر بھائی تم یہ پوسٹ لگائی تو کیوں لگائی، نہیں ایسے نہیں لگانی، یہ نہیں۔ بھائی میں نے ادھر بھی یہی بات کی، میں نے کہا ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہے بھائی۔ یہاں ختم نبوت کے مجاہدین ڈھیروں ڈھیر کام کر رہے ہیں، تو ہر ایک کے اپنے اپنے مزاج ہے۔ کئی ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں یا مطلب ہمارے متعلقین ہیں جو ہماری کئی باتوں سے اختلاف کرتے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے، ایک کام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، اس کے اپنی سوچ الگ ہے، فکر الگ ہے، اس کا ٹیکل کرنے کا طریقہ کار الگ ہے۔ کیونکہ ڈیبیٹ جب وہ کرے گا تو وہ صرف وہی بندہ منظر عام پہ ہوگا نا، کوئی اور تو نہیں ہوگا۔ اس کو پھر اس اکیلے کو ہی ہینڈل کرنا ہے، اور تو نہیں اس کی کوئی جناب بازو پکڑنے کے لیے آئے گا کہ بھائی آ تین میں کڈ کے لے کے جانا ہے اس مناظرے چوں۔ بھائی ادھر پھر وہ مناظر ہی ہے، اسی نہیں بھگتنا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ وہ جو بدتر فرقے والی گیم کرتے ہیں، تو میں نے جو ایک موقف اختیار کیا ہوا ہے اس کے اوپر اگرچہ میرے اپنے کئی بھی بندے مخالف ہیں کہ اس نے نئی ایک تشریح کر دی ہے، اپنے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا اس نے خلاف کیا ہے، تو ان کی میں ضبط کر جاتا ہوں کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جس جگہ پہ جا کے کھیل رہا ہوں مجھے بھگتنی تو مجھے پڑتی ہے نا بھائی، کوئی اور تو نہیں بھگتے گا۔ میں نے اس کی ڈیفینیشن ہی ایسی کی ہے کہ بھائی اس سے مراد امت دعوت کے افراد ہیں، نہ کہ امت اجابت کے۔ وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں ان فرقوں کا، کوئی بات کرنے کا اس کا منہ ہی میں بند کر دیتا ہوں، کیونکہ بھائی مناظرہ میں کر رہا ہوں، کوئی اور نہیں کر رہا، بھگتنی مجھے پڑنی ہے۔ اس لیے میں نے ایک دائمی موقف اپنا اختیار کیا ہوا ہے تاکہ کل کسی کو بولنے کی جرت نہ ہو۔ یہ فرقے کی گیم اور یہ 73 فرقوں والی حدیث کسی اور کو جا کے پھر سنانا، جب مجھے سنائے گا نا تو میں تو کہوں گا بھائی میرا موقف یہ ہے۔ ہاں یہ معاملے ہیں نا، ہر ایک کے مزاج الگ، طریقہ کار الگ، ہر ایک کا وہ ہر ایک کا ذات ہے بھائی، جو جیسے بھی ٹیکل کرے، تو یہ معاملات ہیں جی۔ آپ بات جاری رکھیں آپ صاحبان، میں مائک میوٹ کرنے لگا ہوں جی۔ جی مفتی صاحب موجود ہیں، کسی قادیانی کو یا مرزا انجینئر کے پیروکار کو لے لیں اور سب خاموش رہیں، پھر مفتی صاحب گفتگو کریں، موضوع کا تعین کریں۔ ضیاء بھائی دکھ والی بات تو یہی ہے، یہ اپنی برادروں کے اوپر جا کے تو بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ جب شاہ صاحب آتے ہیں نا تو یہ آتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں کرتے ہیں، اپنی برادروں پہ جا کے ان کی زبانیں بڑی تیز ہیں۔ پرسوں سنا ہے وہ مرزا جہنمی کا یوم قیامہ بھی ہے۔ آج تو 25 ہو گئی، ہاں کل 26 ہوگی سیٹرڈے کے دن۔ مفتی صاحب کچھ بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے کل، کیونکہ مفتی صاحب بھی اس چیز پر نظر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب بتائیں گے کہ 26 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا عوام کو لال بتی کے پیچھے لگائے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا نے۔ مفتی صاحب اگر سن لیں جزاک اللہ خیر۔ 26 نومبر کا جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ 26 نومبر ایک تاریخی دن بننے والا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ فائنل میچ ہے یہ۔ اس کے بعد مناظرہ تو سب کو پتہ ہے نا،
یہ انجینئر مرزا کے جو جیلی صاحبی اس نے بنائے ان کو بھی پتہ ہے، جو اسٹوڈنٹ نام نہاد بنے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، اور مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، مناظرہ تو ہونا نہیں لیکن ہمیں اس کے فوائد اور نقصان کے اوپر بات کرنی ہے کہ اس کا وہ جو نعرہ لگاتا ہے نا مرزا جونیئر جیل دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، یہ سب سے بڑا ڈیمیج ہیز بین ڈن اس مرتبہ اس کا ہونے والا ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں۔ اور آگے اب پتہ ہے کیا، یہ ایک دروازہ کھل گیا، یہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر داغ بیل ڈالی تھی دھرنے کی، تو وہ پھر ایسا دروازہ کھلا کہ دھرنے پہ دھرنا، ہر تنظیم، ہر سیاسی تنظیم اٹھ کے وہ دھرنا پہ دھرنا دے دھرنا۔ اب یہ جناب یہ مفتی نجیب قریشی صاحب والا یہ جو کام ہے نا، یہ سمجھے بھی دروازہ کھلا ہے، یہ دروازہ کھلا ہے اور یہ نہ ختم ہونے والا دروازہ ہے۔ اب ہر دوسرا عالم نے کہنا ہے کہ میں بھی جا رہا ہوں، وہ ڈیٹ دے گا، یہ میری بات لکھ لیں، اس نے ایک ڈیٹ کا اعلان کر دینا ہے، آئندہ جا کے پھر یہ بھی ہوگا، یہ میری قبل از وقت پیش گوئی ہے ایک تجزیہ کے طور پہ، کہ یہ سارے مسالک کے علماء اکٹھے ہوں گے اور پھر وہ ایک ڈیٹ دیں گے کہ ہم آ رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہوگا۔ ابھی جو ہے نا ایک ایک عالم اپنے مکتب فکر کا وہ یہ گیم کھیلے گا، کبھی دیوبندی اٹھے گا وہ کہے گا میں بھی فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہوں، کوئی وہابی اٹھے گا وہ کہے گا میں فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہوں، کوئی بریلوی اٹھے گا وہ کہے گا میں فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہوں، کوئی وہابی اٹھے گا کہے گا میں فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہوں، یہ بھی ہونے والا ہے۔ تو آخر میں جا کے یہ ہونا ہے، اس کا ہونا یہ نتیجہ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر قانون موجود ہے، وہ جو کیا نظر بندی کا قانون کیا ہے یار، وہ جو لگ جاتا ہے علماء اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، تقریر نہیں کر کہتے ہیں اس کو، جی مفتی صاحب ہاؤس اریسٹ کہتے ہیں، گھر میں گرفتاری، ہاؤس اریسٹ، جی ہاں ہاؤس اریسٹ یا اور بھی کچھ ہے کچھ، تو وہ لگ جانی ہے، اور یہ اپنے نہ ہی تو گھر سے نکل سکے گا، نہ ہی اس کے تقریر پر پابندی ہوگی، اس کی اکیڈمی بالکل بند ہو جائے گی، اور اس موضوع پر بھی جو بات کرے گا نا اس پر بھی حکومت کی طرف سے ایکشن لیا جائے گا۔ تو یہ ویسا ہی ہونے والا ہے کہ جیسے مطلب 1974 کے اندر ایک فائنل میچ ہوا تھا قادیانیوں اور مسلمانوں کے مابین، تو یہ سمجھ لیں ایک فائنل میچ کا سمجھ لیں کہ پہلا سیزن ہے، اس سیزن میں دیکھیے گا بنتاب کیا ہے، کیونکہ میرا بھی اعلان آ چکا ہے، حنیف قریشی صاحب کے بعد سب سے پہلے میں نے اعلان کیا ہے کہ بھائی میں بھی آ رہا ہوں، وہ ویڈیو میری آ چکی ہے۔ اب کل کی ویڈیو ہے کہ شام الہی ظہیر صاحب وہ بھی کہہ رہے میں بھی آ رہا ہوں۔ پھر جناب علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوا ہے، وہاں پر مختلف علماء کرام سے جو لوگ ہیں نا، مختلف اینکرز، انہوں نے انٹرویوز لیے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے ہیں مختلف علماء کے، اب علماء کے نام تو نہیں مجھے آتے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی آ رہے ہیں، اب ہم آ رہے ہیں۔ تو اب تو یہ کام شروع ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ دیکھیے کیا بنتا کیا ہے۔ ہاں جی، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے جناب جی۔ مفتی صاحب اس میں ماشاءاللہ آپ نے یہ بھی وضاحت کری، اب 26 نومبر کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں مفتی صاحب، اس میں اس کے جو فالوورز ہیں ان کے اندر انتشار پیدا ہوگا، یعنی کہ وہ اس انجینئر کو باطل پہ سمجھیں گے، یا وہی پھر اندھی جو ایک پیروی کرنی ہے لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے شاگردوں نے وہی اسی روش سے معاملہ چلتا رہے گا، کچھ فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بہت زیادہ فرق جی۔ ابھی اویس ربانی صاحب روزانہ رات کو بیٹھ کے وہ براڈ کرتے ہیں، اور ایک میں ریفریش کر کے دیکھوں ابھی بھی شاید بیٹھے ہوں گے، تو وہ روزانہ رات کو نہیں، ابھی وہ براڈ لگتا ہے ختم ہو گئی ہے، ہاں براڈ ان کی ختم ہو گئی ہے، 4 گھنٹے پہلے ان کی براڈ آ چکی ہے۔
अच्छा, वो रोजाना रात को बैठ रहे हैं और उनके इंजीनियर साहब के स्टूडेंट आ रहे हैं तरह तरह के, जो अल्लाह ऐलान कह रहे हैं कि भाई पहले हम इसके स्टूडेंट थे, फॉलो करते थे, लेकिन जनाब अब तो हमने इसको छोड़ दिया, ये तो हमें जिस तरफ लेके जा रहा है, और ये तो भगोड़ा आदमी है, बड़े बड़े कमेंट, जिसके मुंह में जो जुबान है वो बोल रहे हैं। और अब तो जनाब मैं कह रहा हूं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखना सही, इसके जो अपने बनाए हुए कायदे कुलिये हैं ना, इसके मुंह पे नाना लोगों ने मारे ते सानू निवेता बिठा लिया जे। ये इसने जो कहा है ना कि जनाब सवाल करने की हर एक को इजाजत है, मेरी अकेडमी के दरवाजे खुले हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के छोटे से छोटा इंसान भी आ जाए मेरी अकेडमी में इतवार के दिन, संडे वाले दिन, ते मैं ओनू की करांगा, खैर मकदम है, सवाल करने की इजाजत है, मुनाजरा करने की इजाजत नहीं है। हमने तो इधर अकेडमी के अंदर भी एक जनाब वो बोर्ड लगाया हुआ है लिख के कि जनाब यहाँ पे सवाल करने की तो इजाजत है, मुनाजरा करने की इजाजत नहीं। मैं कहता हूँ अब सवाल के नाम के ऊपर ही सारे इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये बोल चुका है, ये कह चुका है, स्टेटमेंट इसकी आ चुकी है, लोगों ने सब ने इसके मुंह पे मारना है कि हम तो सवाल करने के लिए आए थे, अब तो तुमने सवाल का भी दरवाजा, अब इसने एक और बोर्ड लगा देना है कि यहां पे सवाल करने की भी इजाजत नहीं है। पहले तो इसको पर्चियां लिख लिख के देते थे ना, इसने बोर्ड लगा देना है, ये मेरी बात नोट कर लो आज की, इसने बोर्ड लगा देना, पर्ची लिख के देने की भी इजाजत नहीं है। हाँ मुसलमानों याद रखियो। और मैंने कहा था, मैंने एक बात ये भी कही थी कि इसके सारे चोर दरवाजों को बंद करो। तो इसके चोर दरवाजे बंद करने का मैंने एक कोई तरीका बताया था। इसने ये कहा है कि जनाब मैं पाकिस्तान वालों की कॉल नहीं लेता। वो शाहिद एंड बिलाल वाले चैनल के ऊपर इसने एक दिन रखा है कि वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं दो चार। वो ये होता है, नाम उस ये रखता है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नंबर 100 आ गया जी। उसमें इंजीनियर मिर्जा बैठता है और ये कॉलें पहले ही वो बुकिंग हो जाती है कॉलों की, तो इनके रूल एंड रेगुलेशन हैं कुछ, वो बता देते हैं कि भाई तुमने कैमरा अपना ऑन रखना है, बाहर के मुल्क का की कोई कॉल हो और रफाई दैन करने वाला बंदा हो, अली भाई कहने वाला हो, तो अली भाई को इमाम मानने वाला हो, तो उसकी हम कॉल लेंगे। और किसी बंदे की दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, दाढ़ी मुंडा होना चाहिए। तो इस तरह की ना उन्होंने कुछ लगाई हुई है। तो अब मैंने कहा कि भाई ये जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, सारे इसका ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर कॉल करें और वो सवालात जो हम लोग दिन भर बैठ के इसके ऊपर उठाते हैं, ये सवालात जाके करें, क्योंकि उस टाइम लाइव होगा। और अच्छा एक बात और बता दूं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो होता है इसका, इसके शुरू के अंदर एक वो इश्तिहार दिखाते हैं और इश्तिहार के ऊपर लिखा होता है कि मैं जरा ये खोल के तो पढ़ के सुना दूं, एक मिनट ठहरे। इंजीनियर साहब से लाइव वीडियो कॉल पर मुलाकात, एक मिनट। हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी ना मैं वहाबी ना मैं बा। ये अलर्ट, चैनल से वीडियो लेने के कुछ असूल ज़वाबत होंगे जो मंदरजा झैल हैं। शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल वीडियो चैनल से वीडियो लोड होने के बाद 72 घंटे से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो पब्लिश नहीं कर सकते। आप वीडियो नहीं चला सकते बल्कि LPG ऐड चला सकते हैं। ये असूल ज़वाबत तमाम यूट्यूब चैनल पर लागू होंगे, चाहे वो किसी भी मुल्क से हैं, और ये असूल इन पर भी यकसा लागू होंगे जो शाहिद एंड बिलाल चैनल के यूट्यूब चैनल से वीडियो लेते हैं। रूल्स की
को सख्ती से फॉलो करना होगा, वरना आपके चैनल पर स्ट्राइक भेज दी जाएगी और आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहें। अब ये देखें 72 घंटों की इसने जो लगाई है ना, ये इस पे ये काबिल गिरफ्त है। मतलब ये कि इन 72 घंटों के अंदर अंदर वो कता बुरीद करते हैं, चूंकि एडिटिंग हो जाती है ना, तो वो आपका सवाल को इन्होंने बीच में से काटना होता है। हाँ, तो इसलिए जो भी कॉल करे वो पहले से अपने पास रिकॉर्डिंग का सिस्टम रखे, ताकि सबूत के तौर पे आपके पास रहे एक एक चीज कि देखो जी ये मैंने कॉल की है और यहां से अभी इसने काट दी है, ये याद रखिएगा। और एक बात और सरे दस मुझे याद आ गई है, जो मैंने वीडियो बनाई थी और इसकी पकड़ की थी, जो इसने जनाब कादियानी मुरब्बी रजी के साथ इसने सवाल जवाब किए थे, उसके ऊपर फिर मेरी वीडियो आई थी और आप हजरात ने देख ली होगी। वीडियो का नाम मैंने रखा था कि तोहफा का तर्जुमा मौत या जिंदा आसमान पर उठाया जाना, और इस वीडियो का टाइटल रखा था इसने इंजीनियर साहब का कादियानी से लाइव टाकरा। तो मैंने इसके इस टाइटल के ऊपर गिरफ्त की थी और मैंने कहा तू टाकरे कर रहा है कादियानियों के साथ, तू उलमा के साथ नहीं टाकरे कर रहा। हाँ जी, और मुनाजरा करने की और टाकरा करने की तेरी जनाब औकात है नहीं, तूने तो मुसलमानों को जलील करवा के रख दिया है। अब मेरी बात को मान करके उसने वो टाइटल डिलीट कर दिया जनाब, ये आज की खबर है ताज़ा तरीन। अभी जाके आप देखेंगे वो आपको टाइटल नजर नहीं आएगा। हाँ, ये देखना तो सही, इसके नाटके बंद हो जाने अल्लाह की कसमें। मिर्जा जूनियर जेलमी और एक नई वीडियो आ गई है इसके चैनल के ऊपर, कादियानी मुनाजिर का इंजीनियर साहब से लाइव सवाल। इसके अंदर भी जो उसने जवाब दिए हैं ना इस रजी को, मैं नवा इतने भोंडे किस्म के जवाब दिए हैं, शर्मनाक किस्म के जवाब दिए। 13 मिनट की वीडियो है, जाके देख लें, सुन लें। और इस रजी ने, वो तो एक नंबर का चवल आदमी है, उसने 4.25 घंटे की वीडियो इसके पहली वीडियो के ऊपर बनाई है। अब इस वीडियो के ऊपर भी वो कोई 8 घंटे कलाम करेगा, देखना। ये मेरी पेशगोई पहले ही महफूज कर ले। और मेरी भी फिर एक और वीडियो आ गई है, आज सुबह ही मैंने अपलोड की है, वो आपने देख ली होगी। कादियानी मुरब्बी ने इंजीनियर मिर्जा को मुनाजरा में शिकस्त दे दी। ये वीडियो लाजमी देखें। तो इसके आने वाले दिन स्याह दिन है, यकीन मानिए। इसकी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है हर तरफ से। तो जी अब आप बोल सकते हैं। साहब कल का जो इवेंट है 26 नवंबर वाला, उसमें एक हो रहा है कि जितने भी वहाँ पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, एक मॉब जाना चाहिए, मतलब एक तादाद हो जो वहाँ पे अपना फ़ोन ऑन करके एक वीडियो बनाए और वहाँ जाके, और क्योंकि इसने कहा कि मैं मुनाजरा नहीं करता, तो चलो उनसे अपने सवालात रखें, वहाँ जाके इसकी एकेडमी के बाहर खड़े होकर अपने वीडियो बनाए कैमरा ऑन करके, तो उससे जो भी सवालात हैं वो डालें और फिर इसको कहें कि आप हमारे सवालात के अभी जवाब दें। तो ये भी एक रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि ये जो इसने फड़ मारी है कि मैं सवालात लेता हूँ मुनाजरा नहीं करता, तो वो पता चल जाएगा वो जवाब देता हूँ सवालों के या नहीं। तो जनाब इसने जो पंगा लिया ना मुफ्ती नीक कुरैशी से, उसके अपना एक स्टूडेंट है, वो खुद मुदर्रिस आदमी है, वो खुद बड़ा खिलाड़ी है, मुनाजिर है। अगरचे मतलब ये कि हजरत अमीर मुआविया के अकीदे के ऊपर उसका अहले सुन्नत से इख्तलाफ है, वो एक अलग टॉपिक है। तो लेकिन ये है कि है तो वो मुनाजिर आदमी ना और आलिम आदमी है, और उन्होंने कुछ सोचा ही होगा ना। हमारे पास तो वो खबरें नहीं है, हमारे इतने सोर्सेज नहीं है, उन लोगों के पास एजेंसीज की भी खबरें हैं और कानून की भी खबरें हैं, उनको 100 जगह से उनको रहनुमाई करने वाले लोग उनके आगे पीछे हैं। तो बहरहाल उन्होंने कोई प्लान तरतीब दिया ही होगा ना। तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ होना है, आप देखिएगा बहुत कुछ होना है। और ये भी ना कोई समझे कि वो लोग आएंगे नहीं, वो आएंगे। उन्होंने जब बात की है तो वो आएंगे। हाँ, कोई ढक चुप के भी नहीं उन्होंने आना। और वीडियो की बात करते, वीडियो भी बनेंगी, वो साइडों पे चाहे वो बंदे इनके साथ हों या ना हों, वो साइडों पे खड़े होकर बना रहे होंगे,
وہ دیکھیے گا ایک ایک چیز. اب میڈیا کا دور ہے بھائی, سوشل میڈیا کا دور ہے. کیمرے تو کوئی 100 کیمرے لگے ہونے ہیں, کوئی ایک کیمرہ 1-2 تو نہیں نا. ویکھو سی بندہ کی یہ, اس نے مکھیوں کے کھگے میں ہاتھ ڈال دیے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے بننا کیا ہے اس کے ساتھ. تو بہرحال ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے. تو بہرحال اس کا ایک عروج تھا, اور عروج کے بعد اب زوال کے دن اس کے شروع ہو چکے ہیں جی. جی حضور, یہاں جمعے کے ٹائم ہے میرے پاس, تو میں اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. جی بہتر ہو گیا جی. تو میں بھی نکل رہا ہوں, مجھے تھوڑا سا کام ہے. تو بہرحال آج کے لیے کافی. جی شاہ جی, جی شاہ جی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.